اگر ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر بچانا ہے تو ہمیں درخت لگانے ہوں گے, ہمیں نیچر کو بچانا ہوگا, اور یہی جو ہے وہ ہماری کامیابی کی طرف ہمیں لے کر آئے گا. نہیں تو پھر اس دنیا میں ہمیں فلڈز بھی دیکھنے کو ملیں گے, موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ بہت سارے ایسے اثرات چھوڑ جائیں گی جس کے متحمل میں اور آپ نہیں ہو سکیں گے. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے اندر نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ کی جانب سے ہمارے ساتھ ان کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ بچوں کی, خواتین کی, سب کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. ہم کیا میسج جو ہے وہ دے رہے ہیں اور کتنا اہمیت کا حامل ہے اس وقت درختوں کا ہماری زمین پہ بھرے ہونا. جی بہت شکریہ. جیسے سب کو معلوم ہے آج 18 اگست ہے نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے, اور جس طرح 21 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ ہوتا ہے. تو 2009 میں پاکستان گورنمنٹ نے, جس طرح ہمارے کلائمیٹ چینج سارے سلسلہ چل رہا ہے, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھے ہیں KPK میں فلڈس, تو 2009 میں اس کو نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے ڈکلیئر کیا گیا تھا. وہاں پہ کراچی میں مینگرووز کا ایک ریکارڈ انٹرنیشنل قائم ہوا تھا, مور دین 50,000 سیپلنگ وہاں پہ لگی تھیں. تو اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جو آنے والی نسل ہے, جیسے آپ نے فرمایا, کہ ان کو ہم جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے, اور لوگوں کو بتایا جائے کاربن سیکوسٹریشن کیا ہے, کاربن کریڈٹنگ کیا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہیں دنیا میں بڑے چل رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ عام پبلک کو پتہ نہیں ہے. ٹریز لگا بھی رہے ہیں لیکن اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. ہمارا فارسٹ ایریا تو پھر بھی 4.8 یا 5% راؤنڈ اباؤٹ ہے, لیکن فارسٹ کور ہمارا نیئر اباؤٹ 2% ہے. تو ہم نے اپنے فارسٹ کور کو بڑھانا ہے, اور اس بڑھانے کا طریقہ اب صرف جو ہمارے نیچرل فارسٹ ہیں ان کو ہم بہت سلولی وہ بڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم سوشل فارسٹری, جس میں ایگرو فارسٹری ہے, فارم فارسٹری ہے, اربن فارسٹری, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ان موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے. بالکل صحیح, آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. کوئی بھی پیغام جو ہے وہ اگر خواتین سے ہو کے آگے نکلے, اساتذہ سے ہو کے آگے نکلے, تو وہ ایک سب سے اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشرا سعدیہ ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. بچوں میں کس طرح سے ہم یہ, اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں کس طرح سے یہ جو ہے وہ سب کے اندر یہ ایک سمجھے کہ تحریک دے سکتے ہیں کہ ہر گھر میں, ہر جگہوں کے اوپر درخت جو ہے وہ لگائے جائیں. تھینک یو جہاں زیب. سب سے پہلے تو جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑا ڈرا بیک اور جو ہم فیل کرتے ہیں وہ گلوبل وارمنگ ہے. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے ایریٹک رین فالز ہو رہی ہیں, فلڈز آ رہے ہیں, اور ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے. اس سب کا حل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. آج کی واک بھی اسی سلسلے کی آگاہی کی ایک مہم ہے, جس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے اتنا ہی ہم گلوبل وارمنگ سے, کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے بچ سکیں گے, فلڈ سے بھی ہم بچ سکیں گے. تو بینگ فیمیل یہ میسج زیادہ افیکٹولی ہم اسپریڈ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں اپنے بچوں کو, اور خود بھی کچن گارڈننگ تو نارملی کرتے ہی ہیں, تو اس سے ایک اسٹیپ آگے جا کے ہم جتنی بھی ہمارے پاس جگہ اویلیبل ہے اس میں ٹری پلانٹیشن کریں, اور بچوں کو بھی اور اسکول میں اور عوام کو یہ میسج دیں کہ یہ دس از دا نیڈ آف دی آور, کہ زیادہ سے زیادہ ہم گرین کور اپنا بڑھائیں. ڈاکٹر نوید فرا, ایک پیغام پاکستانیوں کے لیے. آج 18 اگست کے نیشنل ٹری پلانٹیشن کے ڈے پر ہم پلانٹس لگا رہے ہیں. بہت زیادہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بہت زیادہ انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں, لیکن ان کی کیئر نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد, جس کی وجہ سے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک تو پلانٹس لگائیں اور اس کے بعد اس کی پراپر کیئر کریں تاکہ وہ فلی گرون ہو سکیں. تو یہ ایک اس وقت جن حالات کا ہمارے کنٹری کو سامنا ہے, اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں, اور پھر اس کے بعد اس کی آنرشپ لینی چاہیے ہمیں. بالکل صحیح. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ڈاکٹر ندیم عباس صاحب, اسٹوڈنٹس میں اس تحریک کو کیسے ہم فروغ دیں, اور اس پورے آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جہاں زیب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اس ٹری پلانٹیشن کمپین کا حصہ بننا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ درخت لگانے چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیول پر ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو پرائم منسٹر انیشیٹو کے اوپر جم کلب ہم نے بنایا ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر, جو اسٹوڈنٹس کے درمیان میں یہ پلانٹیشن کی آگاہی وقتاً فوقتاً جو ہے نا مختلف کیمپینز کے ذریعے کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر. اس کے علاوہ وہ صفائی کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. تو جم کلب کا ایک بہت بڑا رول ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں یہ پیغام دینے کے لیے کہ درخت ہمارے زمین کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں, نہ صرف اس کے حسن کے لیے بلکہ ہمارے جو اس وقت موسم کے حالات چل رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں سال میں 2 دفعہ یہ کیمپین لانچ کرتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی کرتے ہیں اور اس سے باہر جا کر بھی وہ کرتے ہیں. تو ہم سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے. یقیناً جو ہے وہ یہ انہی کیمپینز کا ہی جو ہے وہ وجہ ہے
یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں نا, مجھے آپ پاکستان کا تو جو فارسٹ جو ہے وہ کور وہ 5% کے قریب کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی, جبکہ دنیا میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 25% جو ہے وہ ہونا چاہیے ہماری زمین کا, لیکن جو ہے وہ پاکستان میں محض جو ہے وہ 5% کے قریب ہے. تو یہاں لیکن اگر آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں دیکھیں, کوئی ایسا نکر کونا جو ہے وہ نظر نہیں آتا جہاں پہ خوبصورت درخت نہیں ہو. تو اگر محض اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو آئی ایم شیور کہ یہ دنیا کے سٹینڈرڈ سے بھی شاید بہتر ہوگا یا دنیا کے سٹینڈرڈز کے بالکل مطابق ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر آصف کامران صاحب ہیں, ان سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو اتنا پاکستان پیچھے کھڑا ہے ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. اور بحیثیت استاد یقیناً جو ہے وہ یونیورسٹی نے تو ایک بہت زبردست ماڈل جو ہے وہ پیش کیا ہے اس حوالے سے, جو میں بتا رہا ہوں, ہمارے کیمرہ مین دکھا رہے ہیں, ہر جگہ پہ درخت اور یہ خوبصورت ہریالی, یہاں تک کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر باہر سے جو ہے وہ یہاں پر بہتر ہوتا ہے. تو یہی ہم سب چیزیں ریپلیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ بہت شکریہ جی. جس طرح اس شجرکاری کے حوالے سے ہے, دنیا میں معاشی ترقی کو میئر کرنے کا ایک پیمانہ ہے GDP. اب دنیا جو ہے نا جا رہی ہے وہ نیچرل کیپٹل کی طرف. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ملک GDP کے حوالے سے ترقی کر رہے ہوں, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا نیچرل کیپٹل ہے, کیونکہ آفٹر آل جو اکانومی ہے اور جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایک نیچر کے اندر, انوائرمنٹ کے اندر کام کرتی ہے. اگر اس کی جو اکنامک ایکٹیویٹی کو بیئر کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو تو آفٹر آل وہ اس کو ہم گروتھ نہیں کہہ سکتے. تو وہ ایک ویلفیئر کے حوالے سے وہ ایک نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جتنی ہماری نیچرل کیپٹل اسٹرانگ ہوگا تو اتنی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی اور اس کو ایبزارپشن کیپیسٹی بڑھ جائے گی. تو یہ قدرت کے لنگز ہیں جی. دنیا میں 20% تک کہا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ایریا ہے جو فارسٹ میں اور گرین انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ایسٹیمیٹس ہیں دیتے اراؤنڈ 4 to 5%. تو یہ دنیا کے کسی بھی اسٹینڈرڈ سے ہم بہت کم ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ تیز مہم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم درخت لگا رہے ہیں تو یہ اس سے ماحول بہتر ہوگا. اس سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی, ہمارا اکنامک سوشل ویلفیئر اور جو دوسرے اس کے میئرز ہیں ویلفیئر کے, وہ سارے کے سارے بہتر ہوں گے, اور دیٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو ہماری ہیپینیس انڈیکس کی طرف جائے گا اور ہمارے خوشحال معاشرے کی طرف اس کو لے کے جائے گا. ایگزیکٹلی جی. چیئرمین اینٹمالوجی ڈاکٹر وسیم صاحب ہمارے ساتھ, وسیم اکرم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ ہم اپنے ریجن کے اندر بھی جو ہے وہ سب سے پیچھے کھڑے ہیں فارسٹ کور کے اندر. مطلب چلیے ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ناطے یہ تو سمجھ لگتی ہے کہ ہمارے, لیکن جب ہمارے سے ارد گرد لوگ آگے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عرفان والا صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ جو ان سے کاز ہے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لی ہے. اور یونیورسٹیز جو سی ہیں دے آر آلویز اے پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو سی لے کے چلتے ہیں آپ, اور اس کو پھر سوسائٹی کے لیے جو سا ہے. تو یہ ون آف دی اسٹیپس ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو پرزرو کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, لوگوں کو اچھا ماحول ایک دینا ہے, تو ٹریز آر مسٹ. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اتنے شارٹ ہیں, ہمارے پاس اتنے کم فارسٹ ہے, اور اس میں بھی ایک انفارچونیٹلی ایک ایشو ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ٹری کٹنگ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 4% ہے 5% ہے اس سے بھی ہم نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پریکٹس کو ایک تو سٹاپ کرنا ہے ایٹ ونس. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور پھر پلس میں گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ ایسے لینڈز ہیں جو کہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں بڑے ایریاز, وہاں پہ موٹیویشنل ڈرائیوز ہوں, وہاں پہ ایک اسکیم کے تحت جو سی پلانٹیشن کی جائے, جیسے ایک کورین ماڈل تھا اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہمارا یہ ایریا جو ہے بڑا فرٹائل ایریا ہے, تو ہم اس کو پلانٹیشن اکارڈنگ ٹو آور انٹرسٹ کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں, جس میں ہمارے فروٹنگ ٹریز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر اس پیشن کے ساتھ چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان دی ڈیز ٹو کم ہم بہت اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایگزیکٹلی جی, بہت اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. یہ جو جگہ ہے, یہ جو جامعہ ہے, یہ امید دے رہی ہے پاکستان کو, اور سمجھیے کہ پاکستان کو آگے لے جانے میں یا ان سارے چیزوں کو جو ہے وہ بڑھانے میں بہت اہمیت کی حامل ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ایک جو ہے وہ ہونہار, آپ سمجھیے کہ آپ کے ٹیم ممبر جو ہے وہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایوارڈ لیا. آئی ایم جسٹ لکنگ فارورڈ کہ تھوڑا سا وہ بتائیں اور وہ خود بھی پاس آ جائیں, تاکہ میں چاہوں گا کہ اس سارے امور کے اندر جو ہے وہ یہ کیا اہمیت تھی اس کی. جی, یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ ہمارے جو ینگ فیکلٹی ممبر ہیں ڈاکٹر ہارون رشید, وہ ہمارے جو گرین یوتھ موومنٹ کلب ہے اس کے فوکل پرسن بھی ہیں,
اور وہ ہمیشہ ہی یوتھ کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم صاحب میڈم کھڑی ہیں یوتھ کلب سے, گرین یوتھ موومنٹ کلب سے. ان کا بڑا اہم رول ہے. تو آپ دیکھیں گے آج اس فلیکس پہ نیچے گرین یوتھ موومنٹ کا بھی لکھا ہے ہم نے. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ہارون رشید کو اس جامعہ کی طرف سے بہت دلی مبارکباد. اسپیشلی میں تو کہتا ہوں فارسٹرز آر آلویز لیڈرز. یہ لیڈر پروڈیوس کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیکلٹی ممبرز ہیں کافی کے پاس پروجیکٹس ہیں, ریسرچ ایکٹیویٹیز میں کافی آگے ہیں. تو انشاءاللہ اگر بکس کا کمپیریزن کریں تو وہ بھی ہیں. اللہ کا شکر کسی ڈپارٹمنٹ سے ہم پیچھے نہیں ہیں. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سیزن میں ہم نے مور دین 10,000 جو ٹری پلانٹیشن ہماری ہو چکی ہے ود دا کوآپریشن آف جو گارڈننگ ونگ ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب یہاں پہ نہیں ہیں اور ڈائریکٹر فارمز ہیں ان کی مدد سے. تو ہم ویس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج وہ فارمرز کے ساتھ بزی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بعد میں ہمیں جوائن کریں گے. تو ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے پروڈیوس کریں, زیادہ سے زیادہ لگائیں. تو ڈاکٹر ہارون کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یونیورسٹی کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. صحیح. ہارون, آپ کچھ ورڈ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی, آپ کو پاکستان کی طرف سے مبارکباد, اس یونیورسٹی کو مبارکباد, کیونکہ پوری پاکستان جو ہے وہ سراہ رہا ہے اس یونیورسٹی کو, وائس چانسلر صاحب کو, آپ کے جو ہیڈز ہیں, چیئرمین, سب کو, اور آپ کو بھی. جی تھینک یو ویری مچ. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ تھی کہ جب وہاں پہ جناح کنونشن سینٹر میں میری یونیورسٹی کا نام بولا گیا اور ڈپارٹمنٹ کا نام, تو یہ آنر کی بات ہے. تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم یہ دیا, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی میں جرمنی میں وزٹ کیا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. اگر ہم یہ کہیں کہ درخت زمین کی سانسیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہمیں اپنی سانسوں کو بچانا ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے, درخت لگانے ہیں, پاکستان کو خوشحال بنانا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.